ویلکم بیک ناظرین. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست بلوچستان سے موجود ہیں کوئٹہ سے ظہور شوانی صاحب، جو سابق جج ہیں شریعت کورٹ کے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ایک انسانی حقوق کے کارکن ہیں. ہمارے ساتھ تربت سے جو ہیں وہ ایک لکھاری ہیں، شاعر ہیں، انسانی حقوق کمیشن کے ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں غنی پرواز صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے براہ راست آپ کو ہم تربت لے کے جاتے ہیں. غنی پرواز صاحب، ایسا یہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ جو بلاد صاحب کی میت ہے اس کو ابھی تک اس کے جو خاندان والے ہیں وہ تربت کے عدالت کے سامنے لیے بیٹھے ہیں. تو کیا اس وقت سچویشن ہے؟ تربت میں بازار بھی بند ہیں، دکانیں بھی بند ہیں، وہاں پہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج اس کی گونج لاہور شہر تک سنائی دی جا رہی ہے. تو اس وقت کیا ماحول ہے تربت میں؟ ماحول بے حد خراب ہے. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یہاں بالاچ کی فیملی کی سربراہی میں عوامی بھوک ہڑتالوں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. جی. اور ایک ریلی تو سیشن جج کے پاس سیشن کورٹ کے سامنے بھی جا پہنچی ہے، اور جی. بالاچ کی فیملی کی جانب سے ان کے وکلاء کے ذریعے درخواست دی گئی ہے کہ ان ملزموں کے خلاف FIR کی جائے اور تفتیش کر کے ان کو گرفتار کر کے سزائیں دلائی جائیں. جی. تو تاحال اس پر عمل نہیں ہوا ہے. اب پھر سیشن جج نے باقاعدہ حکم جاری کیا، جیسے آپ نے خود بھی بتایا. سیشن جج نے حکم جاری کیا تھا کہ FIR کر دی جائے، جی. تفتیش شروع کی جائے، جی. اور جو مجرم ہیں جی. ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن تاحال اس پر عمل نہیں ہوا ہے. اور ایک نئی بات یہ سامنے آئی ہے آج صبح، جی. کہ بالاچ کی بہن نجمہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود تھے، جی. جی. انہیں مذاکرات کے بہانے اٹھا کر لے جایا گیا ہے. بعض لوگوں نے وہاں جا کر یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ زبردستی ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں. اور ابھی تک وہ غائب ہے. ان کی بہن نجمہ ان کا نام ہے، ابھی تک غائب ہیں، اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اس واقعے کے بعد. اچھا، آپ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں. آپ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ بلاچ جو ہیں جن کو مبینہ طور پہ ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ CTD نے ان کو قتل کیا، مگر CTD کہتی ہے کہ وہ دہشت گرد تھے. ان کی جو بہن جو تھیں وہ یہ مظاہرے کر رہی تھیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو مذاکرات کے بہانے کہیں لے جایا گیا اور اب وہ گمشدہ ہیں، وہ ملی نہیں رہی کہاں ہیں. ابھی تک بالکل ابھی تک لاپتہ ہیں. اور جو مظاہرے ہیں وہ مزید غصے میں آ گئے ہیں اور مزید ریلیاں کر رہے ہیں. ٹھیک. بھوک ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے. جی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف تربت تک محدود نہیں ہے. غنی پرواز صاحب مجھے اجازت دیجیے، یہ معاملہ جو ہے یہ تربت تک محدود نہیں ہے. یہ لاہور شہر کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کا چرچا ہو رہا ہے. ظہور شوانی صاحب، آپ سابق جج شریعت کورٹ کے ہیں، انسانی حقوق کے کارکن ہیں. دیکھیں CTD کے حوالے سے ہم نے جو دعوت دی تھی، ہم نے جان اچکزئی جو بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات ہیں، کل سے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آئیے اس موضوع کے اوپر بات کریں. پھر زبیر جمالی صاحب جو نگراں وزیر داخلہ ہیں، ان سے بھی ہم نے کہا کہ آئیے اس کے اوپر بات کریں، مگر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مگر ہم آپ کو CTD کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ان کا جو اس وقت بیان ہے، اور وہ ٹی وی پہ تو نہیں آ رہے مگر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کا یہی ہے کہ بلاچ بخش جن کو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پچھلے مہینے ان کو گرفتار کیا تھا، اور پھر وہ پولیس کی تحویل میں تھے 21 نومبر سے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کیسے وہ مارے گئے، تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے اندر واضح طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ نشاندہی کروانے گئے تھے کچھ دہشت گردوں کی، اور جس کے اندر تبادلہ ہوا فائرنگ کا، اور وہ انکاؤنٹر کے اندر جو ہے کراس فائرنگ کے اندر وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. تو شوانی صاحب، کس کا اب یقین کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں مولا بخش کا جو کونسل ہے، جاڑے دشتی اس کا نام ہے،
اس نے کہا کہ اس کو میں اس کا کونسل تھا اور میں نے اس کو عدالت میں پیش کیا CTD والوں کے ساتھ. انہوں نے اس کو 10 دن کے ریمانڈ پر ان کے حوالے کیا, اور جب ان کے حوالے کیا تو وہ ان کے کسٹڈی میں تھا, نہ اس کے پاس کوئی اصلاح تھا نہ کوئی چیز تھا. اس کو ان 3 بندوں کا جن کا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا دہشت گرد ہے, وہاں لے جایا گیا اور فائرنگ ہوا. فائرنگ میں آپ اندازہ کریں گے کہ وہ 3 بھی مر گیا اور یہ جو ان کے کسٹڈی میں تھا یہ بھی مر گیا, مگر اس میں CTD کے کسی بھی بندے کو ایک خراش تک نہیں آئی, جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بنا بنایا پلان تھا. وہ بندے بھی آلریڈی انہی کے کسٹڈی میں تھے تو ان کو بھی مارنا تھا, اور یہ تو بالاچ تو آلریڈی ان کے کسٹڈی میں تھا اور باقاعدہ طور پہ یہ ایک تفتیش کے لیے لے جا رہے تھے. تو ایسی صورت میں ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ واقعی یہ دہشت گرد تھے؟ اگر دہشت گرد ہوتے تو آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ نے کیسا اس کو مطلب بچا نہیں سکے؟ آپ میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور وہ قتل ہوئے سارے. وہ 3 جو تھے وہ ان کے بارے میں بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے. جی. تو یہ سارے ایسے خدشات پیدا کر رہے ہیں یہ چیزیں, جس سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بنا بنایا پلان تھا. جیسے آپ نے رپورٹ میں کہا کہ اس سے پہلے بھی تربت میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جو ہوتے رہے ہیں. ان کے حوالے سے ابھی سیشن جج صاحب نے اپنے طور پہ آرڈر بھی کیا ہے, مگر اس کے باوجود ابھی تک FIR ان کی چاک نہیں ہوئی ہے. مگر ظہور شیوانی صاحب, عدالت نے تو کہہ دیا ہے کہ جی FIR درج کی جائے CTD کے آفیشلز کے خلاف. اب اس کی جگہ جس طرح کے غنی پرواز صاحب بات بتا رہے ہیں کہ جو بلاچ کی بہن ہیں جن کو مبینہ طور پہ قتل کر دیا گیا ہے, ان کو جو ہے مذاکرات کے لیے لے کے گئے مگر ابھی وہ بھی لاپتہ ہیں. تو پھر اس سچویشن کے اندر عدالت اور کیا کر سکتی ہے؟ آپ تو جج رہ چکے ہیں شریعت کورٹ کے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا, عدالت بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ مطلب اپنے اختیارات استعمال کریں, مگر یہ ہے کہ یہاں ہمارے بلوچستان میں عدالتیں بھی بیچارے آپ سمجھے کہ مفلوج ہی ہے. آپ نے کر دیا, اس کے بعد آپ کنٹیمپٹ بھی اس کو دے سکتے ہیں, آپ تفتیشی کو بھی بلا سکتے ہیں, SHO کو بھی بلائے کہ آپ کام کریں. مگر یہ ہے کہ SHO ہو یا پھر یہاں کے اپنے دوسرے ادارے ہو, وہ سارے اس قسم کے معذور ہے, وہ ایسے کام کر نہیں سکتے جس سے مطلب لوگوں کی داد رسی ہو. آپ دیکھتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے مذاکرات ہی کرنا ہے تو اس کے بین سے آپ وہاں بھی مذاکرات کر سکتے تھے نا. اس خاتون کو آپ یہاں سے اٹھا کے کہاں لے گئے؟ تو اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو مزید پریشرائز کر کے, تاکہ اس سے جو موومنٹ چل رہی ہے تربت میں, آپ نے اپنے طور پہ بھی دیکھا ہے کہ کافی بڑے بڑے جلوس ہے اور کافی لوگ اس پہ آج تک 2-3 دنوں سے ہڑتال پہ ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے آپ نے جیسا کہا کہ ہمارے جانا چکزئی صاحب ہیں, تو جانا چکزئی صاحب تو خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم سے کوئی بیوروکریسی پوچھتا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں دیتا ہے, بس وہ برا نام ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ جان اچکزئی سے کچھ کر نہیں سکتے, اگر آپ کے پاس آئیں گے بھی تو کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم جان اچکزئی سے بہرحال اس وقت حکومت کو تو وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کوشش تو کرتے رہیں گے کہ جان اچکزئی صاحب اور زبیر جمالی صاحب کا موقف ضرور جو ہے وہ آئے, اور ہم ان کو دعوت دیں گے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. مگر غنی پرواز صاحب, آخری سوال آپ سے, یہ جو ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ جتنے بھی باقی لوگ قتل ہوئے جن کو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد تھے, اور CTD نے کہا کہ یہ بھی دہشت گرد تھے, 4 لوگ ہلاک ہوئے, صرف بلاچ صاحب کی جو ہے وہ میت سامنے آئی ہے, تو جو باقی 3 ہیں وہ کون تھے اور اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے, اور اب ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ چونکہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے بلاچ کے جو بہن ہے نجمہ اس کو لاپتہ ہوئے, اس حوالے سے کیا ان کا لائے عمل ہوگا؟ باقی 3 کی شناخت بھی ہو چکی ہے, باقی 3 کے خاندانوں کے لوگ بھی شاید ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کریں. ان کے خاندان والوں کا موقف کیا ہے؟ فیملی کے لوگ ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ اگر 2 گھنٹوں کے دوران ان کو بازیاب نہیں کیا گیا, نجمہ کو, بالاچ کی بہن نجمہ کو اگر 2 گھنٹوں کے اندر بازیاب نہیں کیا گیا تو ہم سخت مظاہرہ کریں گے. پورے بلوچستان اور پورے پاکستان میں بلکہ مظاہروں کا سلسلہ شروع کریں گے اور سخت اقدامات اٹھائیں گے.
بہت شکریہ آپ نے میں تربت سے جوائن کیا. ظہور شاہانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا چونکہ اب ہم نے بریک کے بعد رخ کرنا ہے چمن بارڈر کے طرف جہاں پہ کئی دنوں سے جو ہے ہڑتال اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. وقفے کے بعد ہم رخ کرتے ہیں چمن کا.